فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور آج یہ وہ مبارک دن ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ اور یہی وہ دن ہے جس دن میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مبارک دن میں مبارک مہینے میں یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اب بچوں کا انتشار تھوڑا کم ہو جائے گا تو اچھا رہے گا مولانا۔ اور ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، بہت دیر سے بیٹھے، 7:30 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور تقریباً 11:30 بج چکے ہیں، اور ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے، تجربہ کار لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ فریش دماغ صرف 1 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ رہتا ہے۔ اب دماغ بھی تھک چکا، جسم بھی تھکا، دماغ بھی تھکا، بھوک بھی لگی ہے، اس لیے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، چونکہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے، جیسے ہمارے حضرت مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی لقمان صاحب دامت برکاتہم، یہ بڑے بڑے علماء کرام۔ لیکن مجھے حقیقت میں ہمت بڑے بڑے علماء کے سامنے نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے مولانا سہیل صاحب جو ہمارے مدرسے کے ساتھی ہیں، ماہی مدرسے میں مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو ان کے آنے پر تھوڑی ہمت ہو گئی، ورنہ کب سے دل گھبراتا تھا کہ آخر میں کروں گا کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب کئی بیان کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک بات کہتے تھے، چونکہ میں نے یہاں کا اندازہ لگایا، یہاں کی زبان اور ہمارے پالن پور کی زبان میں کوئی لمبا چوڑا زیادہ فرق نہیں محسوس ہوا۔ جیسے تم نے کھوڑا کھا لیا تو ہماری زبان بھی ویسی ہی ہے جیسے یہاں بولا جاتا ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہوگا۔ تو حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات بیان فرماتے، جب کبھی پالن پور میں تشریف لاتے تو فرماتے بات ہوگی ٹنکی نے ٹچ اور پڑ جائے گا وٹ۔ یہ حضرت اقدس فرماتے تھے، بات ہوگی ٹنکی نے ٹچ اور پڑ جائے گا وٹ۔ اور الحمدللہ یہ بہت سے طلباء کرام نے جو پروگرام پیش کیے، بڑے زبردست پروگرام نا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دیکھو مجھے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لینا، بس مختصر سے باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن دل میں ارادہ اور نیت کر لو کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں
اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو زندگی کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، اگر عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اب مبارک مہینے میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سنیں، لیکن تھوڑا سا مختصر سا وقت ہے۔ آپ کی سیرت کے کون سے پہلو پر نظر ڈالی جائے، آپ کی سیرت کے کون سے پہلو کو ذکر کیا جائے؟ ارے آپ کی ولادت سے پہلے کے حالات کو دیکھتے ہیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، آپ کی ولادت کو دیکھتے ہیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، آپ کی مکی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، آپ کی ہجرت کو دیکھتے ہیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، ارے آپ کی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس دنیا فانی سے اسی دن میں پردہ فرمایا، دنیا کو الوداع کہنے کا انداز دیکھتے ہیں تب بھی نرالی شان معلوم ہوتی ہیں۔ بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ کیا فرماتے حضرت؟ ایک بات صحیح ہے، کتنے بھی علماء کرام چونکہ 12 ربیع الاول میں تقریریں کرتے ہوں گے، کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھتے ہوں گے، پوری زندگی تقریروں میں گزر جائیں، پوری زندگی سیرت کی کتابیں لکھنے میں گزر جائیں، پھر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت زبردست بات بیان فرمائی حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قلم میرا قاصر، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ یعنی قلم میں وہ طاقت نہیں، زبان میں وہ بولنے کی طاقت نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بولا جائے۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب، ہے محبوب رب، امام المرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ یعنی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ محبوب دو عالم کی سیرت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آج بیٹھنے والے تمام احباب اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی زبردست بات بیان فرماتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والا کون؟ یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو سب کچھ خدا سے ملتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ
اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں، جسے مال دینا چاہوں، جسے حکومت دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو، دنیا میں لوگ تمہارے ساتھ برا معاملہ کریں، دنیا میں لوگ تمہاری برائیاں کرتے رہیں، پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک میں نے کسی انسان کو نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہیں، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہیں۔ اور علماء تشریف فرمائے، ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مثنوی میں لکھا ہوا ہے اللہ پاک جس بندے کو حد درجے کا ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک جس بندے کو گرانا چاہتے ہیں، اللہ جس بندے کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو اللہ پاک نیک لوگوں کے اور علماء کے عیب تلاش کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ سمجھا رہے ہیں تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو دن میں بدلنے کا نظام، دن کو رات میں بدلنے کا نظام، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، مردے کو زندہ کرنے والا بھی اللہ، زندے کو مردہ کرنے والا بھی اللہ، اور بغیر حساب و کتاب کے روزی دینے والا بھی اللہ۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اس وقت ہم ربیع الاول کے مہینے میں جمع ہوئے ہیں، ہمارا پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ نے مال دیا حج کرنا، علماء سے محبت کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، تمام نیک اعمال جو اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم کر رہے ہیں، تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے، اور میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور میرے اللہ سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ تو آج کے دن میں ہم ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ سے بھی سچی محبت کریں گے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں میرے بندو میری بندیوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارا یہ پروگرام ہے کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لو، اور جس نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرماتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر میرے محبوب سے، اللہ فرماتے اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میرے محبوب کی تابع داری والی زندگی گزارنی ہوگی، میرے محبوب کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہوگی، میرے محبوب کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور ہمارے حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پلن پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی تھی کہ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے دیکھ لیا کہ حضرت یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو فرمایا کہ حضرت کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ تو آج ہم طے کرتے کہو انشاءاللہ ہم ہمارے آقا سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اب محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں میں میرے نبی کا سچا عاشق ہوں، میں میرے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوں، میں میرے نبی سے سچا پیار کرنے والا ہوں۔ زبانی دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین محبت کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ میرے محبوب سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بس یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو، اگر سچی محبت ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ۔ بولو ہمارے نبی نے نماز کا پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ ساری زندگی آپ کہتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں آخری وقت میں بھی امت کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ہمارے نبی آخری وقت میں کہتے ہیں میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں 2020 گزر چکا، ہم نے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ارے کئی لوگ دنیا سے نارمل کھانسی میں چلے گئے، کئی لوگ دنیا سے نارمل سردی میں چلے گئے، کئی لوگ دنیا سے نارمل بخار میں چلے گئے۔ ارے کسی کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے فجر کی نماز میں گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے روکا، جیسے ہمارے نبی نے سود سے روکا، ہمارے نبی نے حرام کمائی سے روکا، ہمارے نبی نے جھوٹ بولنے سے روکا، ہمارے نبی نے آپس میں نفرت بری زندگی گزارنے سے روکا، ہمارے نبی نے کسی کے بارے میں بری بات کہنے سے روکا، ہمارے نبی نے کسی کے بارے میں بری بات سننے سے روکا، ہمارے نبی نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے ہم رک جاتے ہیں، اور جن جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے ہم بن جاتے ہیں۔ تو سمجھ لو ہم سچے عاشق مصطفیٰ ہیں، اور جب ہم سچے عاشق مصطفیٰ ہیں تو حقیقت یہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ چونکہ ابھی دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 سال ہو چکے ہیں مکۃ المکرمہ کے مدینۃ المنورہ کے دروازے بند ہیں، اللہ نے بند کیے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو پیدا کرنے والا اللہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔
حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدھا سادہ کھانا صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھا رہے ہیں، لیکن ایک صاحب بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ بولو اصل سنت کون سے ہاتھ سے ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، لیکن وہ صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی، من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے ان کے دل میں گھمنڈ تھا، تکبر تھا، بڑائی تھی۔ سوچنے لگے کہ اگر سب کے سامنے میں نے نبی کی بات کو مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا ذلت تھی؟ اس سے اچھی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا ہو۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے کہ ان صاحب کے دل میں گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ اب گھمنڈ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ علماء موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھی ٹوپی، میں حدیث شریف کا مفہوم ذکر کرتا ہوں، اچھی ٹوپی پہنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہمارے دل میں خوشی ہوتی ہے، تو کیا یہ گھمنڈ میں شمار تو نہیں؟ کیا یہ تکبر میں شمار تو نہیں؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، حدیث شریف کے الفاظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور اپنے بندے پر جمال کو پسند فرماتے ہیں، یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، وی آئی پی زندگی حلال کمائی سے گزارنا یہ گھمنڈ میں شامل نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھمنڈ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر اور ذلیل سمجھنا، دوسروں کو کمتر اور ذلیل سمجھنا، یہ ہے گھمنڈ، اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے باوجود انانیت کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے حق بات کو ایکسپٹ نہ کرنا، یہ ہے گھمنڈ، اور یہ علماء تشریف فرما ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ ہے، مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تواضعوا، تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو سمتھنگ مت سمجھو، گھمنڈ مت کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے ہم جب کبھی خانقاہوں میں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، تو بس ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کی سردار اگر کوئی بیماری ہے تو یہ گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں گھمنڈ مت کرو، لوگوں تواضع اختیار کرو۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا سمجھا، ثواب کی نیت سے، اللہ کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر گھمنڈ نہیں کیا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ اللہ اس کو عزت کے بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف میں آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کبرا، جس نے تکبر کیا رائی کے دانے کے برابر ہی، چاہے تکبر کیوں نہ ہو، چاہے علم کا تکبر ہو، چاہے عمل کا تکبر ہو، چاہے صلاحیتوں کا تکبر ہو، چاہے عہدے کا تکبر ہو، چاہے مال کا تکبر ہو، چاہے جمال کا تکبر ہو،
جس نے تکبر کیا تو تکبر کرنے والے کو اللہ پاک ذلیل کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں موجود ہے وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے, جس نے تواضع اختیار کی وہ اپنے آپ کو تو بہت چھوٹا سمجھتا ہے. تواضع اختیار کرنے والا اپنے دل میں اپنے خیالات میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے, لیکن اللہ پاک اسے لوگوں کے دلوں میں بہت بڑا بنا دیتے ہیں. لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اور جو گھمنڈ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں تو بہت بڑا سمجھتا ہے, لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, علماء تشریف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈ کرنے والے کو اللہ پاک مخلوق کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, وہ صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اصل کھانا سننا سیدھے ہاتھ سے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ, یہ میری سنت ہے. اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اب وہ صاحب کے دل میں گھمنڈ تھا تو گھمنڈ میں کہہ دیا اللہ کے نبی اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے, سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے, سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے, سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے آپ کی مرضی, اگر سیدھا ہاتھ درست ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. علماء نے لکھا ہے کھانا کھا کر فارغ ہوا, سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا. صرف ایک سنت کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرایا, ایک سنت کو تکبر کی وجہ سے ٹھکرایا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدھا ہاتھ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار. علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. کیا فرماتے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خود رسید, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا, محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا, کبھی منزل نہ پائے گا. اسی کے بالمقابل ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی, خون کا سرکولیشن سیدھے ہاتھ میں بند ہو چکا تھا, سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا. بہت سے طبیبوں کو بتایا, بہت سے حکیموں کو بتایا, بہت سے علاج کرنے والوں کو بتایا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. پریشان ہو کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام موجود ہیں اور صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں. اب وہ صحابی بھی آ گئے اور وہ صحابی نے بھی کھجوریں کھانا شروع کر دیا, لیکن وہ صحابی کھجوریں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے, سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی اللہ کے بندے, اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے, یہ میری سنت ہے. اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اب صحابی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عذر پیش کر دیتے کہ اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے, سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے, لیکن عذر پیش نہیں کیا. اللہ کے نبی کو یوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں الٹے ہاتھ سے اس لیے کھجوریں کھا رہا ہوں کہ میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے, بلکہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے فرمایا اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا, اے ہاتھ تو حکیموں سے نہیں مانا, اے ہاتھ تو مجھ سے نہیں مانا, اب تو تجھے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لا کر رکھا ہے, حضور کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی. یوں کہہ کر اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے ایک جھٹکا دیا. علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور سیدھا ہاتھ چلنا شروع ہو گیا. اب کھجوریں سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا, کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے,
فرمایا میرے محبوب آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، آپ کے دل کو ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن حقیقت حال یہ ہے میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، سوچا کہ آپ کی مجلس میں چلا جاؤں اور آپ کوئی نسخہ بتلائے۔ الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے مجھے شفا دے دی۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ پاک ان سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور رکھتے ہیں، انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، بولو بے شک، اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب مجھے آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لینا، بچوں میں انتشار بہت ہے، اگرچہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں لیکن بچے تو صبح کے بیٹھے ہوئے تھک چکے ہیں۔ بس علماء کرام تشریف فرمائے، اہل علم حضرات تشریف فرمائے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن دل میں نیت کرو، دل میں ارادہ کرو، پروگرام کا مقصد یہی ہے ہماری زندگی حضرت اقدس کے طریقے کے مطابق گزر جائے، گزاریں گے انشاءاللہ۔ بہت سی مرتبہ ہماری زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہم ہمارے آقا کی آمد پر بولو بالکل خوش ہیں، کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتلایا، ارے آپس کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کیا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، ایسے نبی کی آمد پر ہمیں کیوں خوشی نہیں؟ بہت ہم خوش ہیں، لیکن خوش ہو کر دل میں یہ ارادہ کرو اللہ تو نے احسان کیا ہے، تو نے فضل کا معاملہ کیا ہے، آج میں اس خوشی میں اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بناتا ہوں، آج میں اس خوشی میں اپنے چہرے پر داڑھی کو سجاتا ہوں۔ ماں بہنیں نیت کرے، آج میں اس خوشی میں اپنے چہرے پر پردے کو لاتی ہوں اور پردے کو مضبوطی سے پکڑتی ہوں، تو خوشی اس طریقے سے منائی جاتی ہیں کہ ہم ہمارے نبی کی آمد پر خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والے بن جائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ سے سنو اس بات کو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت انتشار ہو رہا ہے مولانا، تھوڑا یہ مائک بہت زیادہ اس کی وجہ سے دماغ پر آتا نہیں ہے، لیکن انتشار بہت ہے۔ بچے ہیں مستی تو کریں گے، ہم نے بھی تو بچپن میں کی ہے، کنہوں نے نہیں کی مستی؟ تو بچے تو کریں گے، وہ تو ان کا وصف ہے۔ بچوں تھوڑا آرام سے بیٹھو، اللہ کے نبی کی محبت میں بیٹھے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے عاشق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ذوالنورین ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کے بعد دوسری دی، پھر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ یہ 3 صحابہ کرام اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ سننے جیسی باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا۔
چونکہ حضرت اقدس گھر پر تشریف لائے ہیں تو حضرت علی بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ پاک نے آج مجھے ایسے مہمان کی مہمان نوازی کا شرف نصیب فرمایا ہے جن کے مہمان جو اللہ کے مہمان تھے اور جن کے میزبان اللہ رب العالمین تھے، یعنی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے سمجھانا یہ ہے، آج ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پسے پشت ڈال دیا۔ ہماری شادیاں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، ہماری موت میتوں میں رواج ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی کوئی خوشی کا موقع آیا تو وہاں سنت کو سامنے نہیں رکھا جاتا بلکہ اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کا سفر کروایا تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اقدس کو نانا جان کہتے تھے چونکہ وہ بھی سید تھے اور یہ سیدوں کا گاؤں ماشاءاللہ۔ حضرت اقدس کو نانا جان کہتے تھے کہ نانا جان جب معراج کا سفر کر رہے ہیں اور معراج کے سفر میں چونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کے سفر کے ساتھی ہیں، اب جبریل امین نے ایک منزل پر پہنچ کر فرمایا میرے محبوب اب سفر میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اب آپ کو اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبریل کیوں؟ ابھی تک تو جب سے معراج کا سفر شروع ہوا یعنی پورے سفر میں ساتھ رہے ہو، اب ایک منزل آئی ہے، اس منزل پر آپ مجھے یوں کہہ رہے ہو کہ میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کو اللہ پاک نے بڑا زبردست عشق رسول نصیب فرمایا ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو بھی سچا عشق نصیب فرمائے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ارے جبریل تھا جبریل جس نے محبوب دو عالم کا ساتھ چھوڑ دیا، جبریل تھا جبریل جس نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ عذر کر لیا کہ میرے محبوب میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو مجھے یہ تجلی جلا دے گی۔ وہاں ابو بکر ہوتا تو جلنا پسند کر لیتا لیکن ساتھ چھوڑنا پسند نہ کرتا، ابو بکر ہوتا تو جلنا پسند کرتا لیکن ساتھ چھوڑنا پسند نہ کرتا۔ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، پھر فرمایا کہ جبریل کو کیا ہوا؟ جبریل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد عربی کے ساتھ چلنے پر تو زندگیاں ملتی ہیں، وہاں کون جلانے والا تھا؟ یہ چونکہ ان کا عشق مصطفیٰ تھا، لیکن مجھے بتلانا یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں صحابہ کرام اپنے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے نبی اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور بڑے خوش ہوئے، اور لاڈلی بیٹی چونکہ ہمارے آقا کی بیٹی ہیں اور حضرت علی کی بیوی ہیں، بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو اور ابھی گھر میں جو ہو وہ پیش کر دو، گھر میں جو حاضر ہو وہ پیش کر دو تاکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ تین صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور بظاہر ان حضرات کے چہرے سے یہ معلوم بھی ہوتا تھا کہ بڑی بھوک لگی ہے، بڑی شدت کی بھوک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے یعنی فاطمہ سے کہا کہ گھر میں جو کچھ ہو وہ پیش کر دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت پلیٹ کو اٹھایا اور اس میں شہد بھرا، جس کو ہم کہتے ہیں مد بھرا، اور شہد بھر کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ مہمانوں کے سامنے رکھ دو، وہاں تک میں کھانا تیار کر لیتی ہوں، وہاں تک کھانا تیار ہو جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو کھانے کا انتظار کرنے کا ہو، یہ علماء نے لکھا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جب کوئی مہمان آ جائے تو ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دو تاکہ مہمان کو یوں خوشی ہونی چاہیے کہ میرے آنے سے میزبان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، میرے آنے کی میزبان کو بڑی خوشی ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خوبصورت پلیٹ آئی
جس میں شہد رکھا ہوا ہے، جس میں مد رکھا ہوا ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ اب آپ لوگ تھک چکے ہیں تو ارادہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ پر رکھیں گے مولانا سہیل صاحب، برابر ہے؟ چونکہ وقت ابھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آج 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ بولو کرو گے انشاءاللہ 2 کام؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں کہ ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، اور ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کو پریشانی نہیں پہنچتی، تو سمجھ لینا چاہیے دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی کہیں نہ کہیں، اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے، اس لیے کہ تیری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور تیری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے، اور میں تو ان کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ 2020 اور 2021 یہ سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ علماء کی قدر کر لو، علماء کی قدر کر لو۔ یہاں تک علماء نے تعداد بتلائی ہے کہ 300 سے بلکہ 400 کے قریب علماء کرام 2020 اور 2021 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور 2016 یا 17 سے علماء کی وفات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، علماء کی وفات 2021 تک بڑے بڑے علماء کرام جو صف اول میں شمار ہوتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے علماء کرام باقی ہیں اللہ پاک تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے، ان سے ہم سب کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے حضرت مولانا سیرا صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، چونکہ وہ تو میرے چچا پیر ہوئے۔ چچا پیر کا مطلب کیا ہوا مولانا سہیل صاحب کے؟ چونکہ میں حضرت اقدس مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی رتن پور والوں سے منسلک ہوں، اور وہ حضرت ہمارے بڑے حضرت مولانا قمر الزما صاحب انہی سے وابستہ ہے، تو یہ میرے چچا پیر، بلکہ جتنے بھی ہمارے بڑے حضرت سے وابستہ ہے وہ تمام کے تمام میرے چچا پیر ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی مولانا سہیل صاحب کو کہہ دیا کہ جب حضرت مولانا تشریف لا رہے ہیں تو بات یہ ہوگی کہ تیمم ساقط اور وضو لازم ہوگا، پھر بھی حضرت کے حکم پر الامر فوق الادب کچھ تیمم کر لیا گیا ہے، اللہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا سے بڑے ادب اور احترام سے کہوں گا کہ آپ ہی تشریف لائے اور کچھ فائدہ آپ سے بھی ہم حاصل کر لیں، اللہ آپ کے فیوز کو عام اور تام فرمائے، اور پوری امت میں اللہ پاک آپ کے جو باتیں کہی گئی الحمدللہ میں نے بھی بہت ساری باتیں سنی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، پوری امت کو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔